بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے متعلق ہم بات کریں گے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا و متا سید الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے طریق کے متعلق ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ گویا تم اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اس حدیث میں زندگی گزارنے کے دو طریق بیان ہوئے ہیں، پہلا یہ کہ اجنبی کی طرح زندگی گزاری جائے، اور دوسرا یہ کہ مسافر کی طرح زندگی گزاری جائے۔ اس میں راز یہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا اور وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسافر کو راستے سے قطعاً کوئی پیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نظر میں اصل چیز منزل ہوتی ہے جہاں اسے پہنچنا ہے، اور راستہ تو بس اس منزل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لیے خدا رسیدہ لوگ اور خدا تعالیٰ کے فرستادے دنیا کی طرف بالکل راغب نہیں ہوتے اور دنیاوی لذات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وصال یار سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہوتی۔ جب ہم اس زاویے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو دنیاوی کاموں کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی اور آپ کا دل ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ ہمیشہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور عبادات بجا لانا آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ بچپن میں لوگ آپ کو مسیطڑ کے نام سے پکارنے لگ گئے تھے۔ پھر جوانی کا زمانہ جو بہتوں کو اپنے موج در موج خواہشات کے سیل رواں میں بہا لے جاتا ہے، اس میں آپ ایک غیر شہر میں اپنی ملازمت کا روپیہ غریبوں میں بانٹتے نظر آتے ہیں۔ غرض تا دم آخر دنیا سے آپ نے کامل انقطاع کیے رکھا، چنانچہ آپ ہی کے یہ پرزور الفاظ اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں تو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جب سے مجھے ہوش ہے میں دنیا کے ہم و غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ مکرم عبدالرب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بچپن سے ہی تبتل اللہ اور دنیا سے بے رغبتی کی آئینہ دار ہے۔ بالکل ایسی ہے نجیب صاحب۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بچپن کے واقعات دیکھیں، جوانی، بڑھاپے، وفات تک، ایک بات جو کامن نظر آتی ہے وہ یہ خدا تعالیٰ سے محبت، اور جس طرح آپ نے ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کی کوٹیشن بھی سامعین کے سامنے رکھی، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو ہم و غم ہیں وہ مجھ پر کبھی حاوی نہیں ہو سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو والد تھے ان کی بڑی خواہش رہتی تھی کہ کسی طرح میرا یہ بیٹا، چھوٹا بیٹا غلام احمد، وہ دنیا داری کی طرف آئیں، مقدمات میں بھی ان میں ملوث کرنا چاہا، اس طرح ان کی خواہش تھی کہ کوئی نوکری کریں، اور چونکہ رئیس تھے قادیان کے، گاؤں ان کے بعض انڈر تھے، تو جو حاکم تھے انگریز وہ بھی آپ کے بعض جاننے والے تھے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ، جھنڈا سنگھ، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد نے اس کو کہا کہ جاؤ اور غلام احمد کو بلا کر لاؤ۔ اس وقت حاکم آیا ہوا ہے ضلع کا، میری اس سے اچھی جان پہچان ہے، اگر وہ کہے گا تو میں اس کی اچھی نوکری دلوا دوں گا۔ تو جھنڈا سنگھ کہتا ہے کہ میں مرزا صاحب کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور مرزا صاحب اندر بیٹھے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ جا کر کہتا ہے کہ میں نے بڑے مرزا صاحب کا پیغام دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ابا جان، جہاں میں نے نوکری کرنی تھی میں کر چکا ہوں۔ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی نوکر ہو چکے ہو؟ تو اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے کہتے ہیں کہ ہاں، میں واقعی نوکر ہو چکا۔ تو یہ جو نوکری جس کی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کی وہ خدا تعالیٰ کی نوکری تھی، اور بچپن سے آخر تک حضرت مسیح علیہ السلام کی یہی زندگی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، قرآن کریم میں انہماک ہے۔
تو حضور کی پوری زندگی میں ہمیں یہی رنگ نظر آتا ہے۔ جی عبدالنور عابد صاحب، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دولت اور جو لوگوں کی عزت و حشمت جو عام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حضور کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تذکرۃ المہدی، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک میمن سیٹھ ممبئی سے قادیان آیا اور ساتھ 500 روپیہ نذرانہ بھی لایا۔ اس زمانے میں 500 روپیہ ایک بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، اور وہ حضور سے ملاقات کے لیے آیا اور نذرانہ ساتھ لے کر آیا۔ آتے ہی کہنے لگا کہ میں مجھے فرصت نہیں، بڑی میں جلدی میں ہوں، حضور سے ملاقات کروا دیں، اطلاع کر دیں کہ میں آیا ہوں اور میں نے جانا ہے واپس۔ تو پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو رکا لکھ کر اس بندے کا حال بیان کیا کہ یہ آیا ہے اور واپس جانا چاہتا ہے، جلد ملاقات چاہتا ہے۔ حضور نے واپس لکھا کہ ابھی میں ایک دینی کام میں مصروف ہوں، ان سے کہیں کہ ظہر کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر جب پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ حضور اس طرح فرماتے ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے ظہر تک فرصت نہیں، میں نے تو جلد واپس جانا ہے۔ تو پھر پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ نے اس طرح لکھ کر اس بندے کا حال بیان کیا کہ حضور اس طرح کہتا ہے، تو حضور نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو یہ یہ جو سیٹھ صاحب تھے یہ واپس چلے گئے تھے اس وقت تک۔ تو ظہر کا وقت آتا ہے تو ظہر کے بعد کسی نے حضور سے بیان کیا کہ اس طرح سیٹھ صاحب آئے تھے ممبئی سے اور 500 روپیہ بھی ساتھ لائے تھے۔ تو حضور کا جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیسے سے کیا غرض، اگر اسے فرصت نہیں تو ہمیں کب فرصت ہے، اسے خدا کی کوئی غرض نہیں تو ہمیں دنیا کی کیا غرض ہے۔ بالکل عمر فاروق صاحب، حضرت مسیح موعود السلام کی تحریرات میں، اشعار میں حضور کی دنیا سے بے رغبتی اور پھر اپنی جماعت کو، اپنے محبین کو اس کی تعلیم دینے کا جگہ جگہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں، مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار۔ پھر اپنی جماعت کو اس طرف نصیحت کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ تو حضرت مسیح موعود السلام کی یہ جو رنگ ہے حضور نے اپنی جماعت میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ اصحاب کے علاوہ جو حضور سے ملنے آتے ان کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ اور دنیا داری کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ خدا تعالیٰ جو اصل محور ہونا چاہیے اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، اس کی ذات جو ہے وہ انسان کی توجہ کا مرکز ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، شیخ عبدالحق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک تحصیل بٹالہ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں امام علی شاہ صاحب، اور ان کے جو معتقدین تھے وہ بہت زیادہ تھے، بلکہ ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے دیہات کے دیہات ان کے نام کر دیے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ ان کی وفات کے بعد ان کی جو آگے نسل چلی ان میں یہ جو اراضیات ہے ان کو لے کر مسائل پیدا ہو گئے، اور ان کے جو گدی نشین تھے اس زمانے میں جناب میر بارک اللہ صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ ایک خاص جو زمین کا حصہ تھا اپنے چھوٹے بھائی میر لطف اللہ کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب میر لطف اللہ صاحب نے اپنے بڑے بھائی پہ تقسیم اراضی کا مقدمہ دائر کرا دیا، اور یہ جو مقدمہ تھا وہ شیخ عبدالحق صاحب کی جو جہاں پہ کام کرتے تھے وہاں پہ یہ اس کی سنوائی ہوتی تھی، دونوں بھائی پیشی کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب وہ جو مقام تھا وہ قادیان کے قریب تھا، تو کہتے ہیں ایک دفعہ جمعہ تھا تو میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہوا تھا قادیان، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کیا۔ تو جیسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جمعے سے فارغ ہوئے تو کسی نے آ کر کہا کہ میر لطف اللہ شاہ صاحب آئے ہیں اور وہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضور وہیں ٹھہر گئے اور ان کا انتظار کیا اور آنے کی وجہ پوچھی کہ کس طرح تشریف لائے ہیں، حال احوال پوچھا۔ تو میر لطف اللہ شاہ صاحب نے اپنا جو ماجرا تھا جو مقدمے کا وہ تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ جب وہ تفصیل سے بیان کر چکے تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب خدا تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی توجہ دنیا کی طرف کر لیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا آگے آگے جاتی ہے اور انسان پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور دنیا سے بندہ منہ موڑ لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان آگے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔
اسے سمجھایا یہ کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ کے جو بزرگ تھے وہ دنیا سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو وجاہت تھی، دنیاوی دولت تھی، وہ ان کے قدموں میں لا کر کھڑی کر دی۔ لیکن اب جو آپ لوگ ہیں، آپ کی جو مطمع نظر ہے یا آپ کا نصب العین ہے، وہ چونکہ دنیا ہو چکی ہے، اب آپ کے ہاتھوں سے بھی یہ جائیدادیں جاتی رہتی ہیں۔ جی عبدالناب صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا جائے، یا دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کے حقوق کی بجاوری نہ کی جائے، بلکہ حضرت مسیح موعود السلام نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود السلام دنیا سے بے رغبتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اور دین کی اغراض کو دنیا پر اور دنیاوی اغراض پر مقدم کر لیا جائے۔ تو یہ فلسفہ ہے جو حضرت مسیح موعود السلام نے جا بجا پیش فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت مسیح موعود السلام جب دنیا کی بے رغبتی کی کرتے ہیں تو حضور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جو اسباب ہیں انسان انہی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، بلکہ جو مسبب الاسباب ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے جس نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں، انسان کی نظر ہمیشہ اس طرف ہو۔ حضرت مسیح موعود السلام کی زندگی میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، جب حضور کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے تو ایک یکلخت حضور کے دل میں خیال آتا ہے کیا میرا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں ہوں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں کافی نہیں۔ حضرت نور محمد صاحب واقعہ ایک سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مسیح موعود السلام نے میرے ساتھ افسوس کیا۔ حضور نے مجھے فرمایا کہ اب اللہ کو ہی سمجھو۔ تو حضور نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے صحابی کو یہ بات فرمائی، اور تمام عمر حضور نے اپنی سوچ کا، اپنے اسباب کا جو محور ہے اور اپنی فکر کا جو محور ہے اسے اللہ تعالیٰ کو ہی بنا کے رکھا ہے، اور اپنی جماعت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہی سمجھا جائے اور باقی اسباب کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ جی نجیب صاحب، شروع سے آخر تک ایک ہی انداز نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق حضور خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ملفوظات میں کہ اوائل عمر میں ایک مرتبہ ایک کھتری ان کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے ناکامیوں اور نامرادیوں کا بیان کر رہا تھا اور سخت کڑ رہا تھا۔ تو اس پر حضور صرف 15 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں کہ ان کھتری صاحب کو کہ لوگ دنیا کے پیچھے ایسے کیوں پڑتے ہیں اور اس کے دکھ اور درد میں ایسے کیوں پڑتے ہیں کہ انہیں اس سے نامرادیاں اور ناکامیاں نظر آتی ہیں پھر بھی اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے تم ابھی بچے ہو، جب گھرستی ہوگے پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور 40 سال کے تھے یا اس کی عمر کے قریب، تو وہی شخص پھر حضور سے ملا، تو اتفاقاً کہیں ملاقات ہوئی تو حضور نے اس سے کہا کہ اب بتاؤ، اب تو میں گرہستی ہوں۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ آپ تو ویسے ہی ہیں، یعنی ساری عمر ایک ہی طرز اور ایک ہی طریق حضور کا رہا ہے۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام طرز عمل اور تحریر و تقریر اسی احساس تبتل سے لبریز تھے کہ نہ یہ گھر پائیدار ہے اور نہ اس کی خوشیاں، اور اگر ہم لازوال خوشیوں سے بہرور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس لازوال ہستی سے تعلق استوار کرنا چاہیے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ایک فارسی مصرعے میں آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش ہے کہ اے جواں، اس ذلیل دنیا سے دل نہ لگا، اس کا تماشا اچانک ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ پر کرتے ہیں: مجھے بھی فکر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے غم و ہم میں گرفتار ہے، دین کے غم و ہم کا موقع انہیں کب ملے گا؟ اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے، اور انسان کی زندگی کے محدود الاوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثے اور رنج کا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کی فکر میں پیچ و تاب کھاتی رہے تو وہ وقت صافی اسے کب میسر آئے گا جب کہ اس کا سارا غم و ہم دین ہوگا۔ وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، تو بتائیں وہ اس نازک عہد کے ایفا کی طرف کب توجہ فرمائیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستان میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔